بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل مطابق فتاوی زعیم الحوزۃ العلمیہ آیت اللہ العظمی آقائی حاج سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ الوارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ احکام تقلید۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں سے کسی بات کو صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے، لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا از راہ احتیاط اپنا فریضے کو یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلاً اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مجتہد مستحب گردانے تو اسے بجا لائے۔ لہذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکیں، ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں۔ مسئلہ نمبر 2، دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو۔ عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ اگر یہ بات اجملاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہد کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو، یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ مسئلہ نمبر 3، مجتہد اور عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اول، ایک شخص جو خود صاحب علم ہو، ذاتی طور پر یقین ہو اور وہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوم، وہ اشخاص جو عالم اور عادل ہوں، نیز مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطیہ کہ 2 اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، اور بظاہر کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ سوم، کچھ اہل علم، اہل خبرہ جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر درپیش مسائل میں 2 یا اس سے زیادہ مجتہدین کے اختلافی فتوے اجمالی طور پر معلوم ہوں اور بعض کے مقابلے میں بعض دوسروں کا عالم ہونا بھی معلوم ہو، لیکن اگر عالم کی پہچان آسان نہ ہو، تو احوط یہ ہے کہ آدمی تمام مسائل میں ان کے فتووں میں جتنا ہو سکے احتیاط کرے۔ یہ مسئلہ تفصیلی ہے اور اس کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جب کہ احتیاط ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جس کے عالم ہونے کا احتمال دوسرے کے مقابل میں زیادہ ہو۔ اگر دونوں کے عالم ہونے کا احتمال یکساں ہو تو اسے اختیار ہے کہ جس کے فتوے پر چاہے عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول، خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا۔ دوم، ایسے 2 عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ سوم، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو۔ چہارم، مجتہد کی کتاب مثلاً توضیح المسائل میں پڑھنا، بشرطیہ کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ مسئلہ نمبر 6، جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو چھان بین کرنا ضروری نہیں۔